जिस के पास अम्मा जी हैं ना, बड़ी मोहब्बत करो अपनी अपनी अम्मा जी से। हैं हमारा बड़ा अजीब मिजाज है। इस दफ़ा हज़रत जी फेसबुक पे ना ट्रेंड होता है हज़रत, इस वक्त फेसबुक पे ना इस ईद पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला ना, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट शेयर की गई लगी, वो पता क्या थी? टुर गए यार मुहब्बतां वाले। वो जिन्हों वेखो टुर गए यार मुहब्बतां वाले। ठीक है यार, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। वो भाई जिहड़े है ने उन्हां दी ते कदर कर लै कि जो टुर जान उदों ही याद करना हुंदा। हमारा मिजाज है जो टुर जाना टुर गए यार मुहब्बतां वाले। ये बता तू मुहब्बतां वाले ऐसे उदों की करता रहे? तब तूने पूछा कोई नहीं आके, टुर गए यार मुहब्बतां वाले, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। भाई जो हैं, मैं कहता हूँ भाई, अगर तेरी अम्मी जी चली गई हैं तो तेरी अम्मी जी की निशानी तेरी बहनें हैं, बता उनके साथ तेरा रवैया कैसा? भाई अगर तेरे अब्बू जी चले गए हैं तो तेरे अब्बू जी की निशानी तेरा ताया है, तेरा चचा है, बता उनके साथ तेरा क्या मामला? महबूब तो फरमा रहे हैं अम्मी जी चली जाएं तो जो अम्मी जी की सहेलियां उनका लिहाज करना, अम्मी जी चली जाएं तो जो अम्मी जी की बहनें हैं उनका लिहाज करना, अगर अब्बू जी चले जाएं जो अब्बू जी की दोस्त हैं उनका लिहाज करना, अगर अब्बू जी चले जाएं जो अब्बू जी के भाई हैं, हाँ बड़े हैं, हाँ छोटे हैं, उनका लिहाज करना है। जो चले गए हैं उनको हम रो रहे हैं, जो हैं उनको पूछता कोई नहीं। वो मैं हज़रत जी उस दिन एक ख़त्म था सियालकोट में, बड़ी चौधरी फैमिली थी, वो मेरी भी ज़ुबान को कंट्रोल कोई नहीं। वो हज़रत जी उन्होंने फल ही इतना ला के रखा, मैं ज़रा ज़िच हो रहा था फल लाने से, क्योंकि वो लोगों की बात से तवज्जो हट रही थी, वो मेरी ज़ुबान से निकल गया था। और मैं कहा यार जितना फल आप रख रहे हो कभी ज़िंदगी में खिलाया होता, हो सकता है बाबा जी 10 साल वैसे ना जाते कोई भी हैं। नहीं एक बात ठीक भी है बेटा, मैं पूछूंगा अला हज़रत, मैंने इन बच्चों को जिस तरह अपनी अम्मी की खिदमत करते देखा, क्योंकि मेरा एक अपना मिजाज है, वो इनसे तन्हाई में मैं बातें कर लूँगा। मैंने इन बच्चों को खिदमत करते देखा है, इन्होंने खिदमत की है अपनी, मैंने भी ज़ियारत की है। हाँ, कोई इस हवाले से ना समझे कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। मैंने इन बच्चों को खिदमत करते देखा है अपनी अम्मी, मैंने इन बच्चों को देखा ये कैसे जन्नत कमा रहे थे। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जब चले जाते हैं फिर पोस्टें, फिर जनाब पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब होते हैं तब हज़रत जी पूछते ही कोई नहीं है। अच्छा को बताओ, हम मुझे ज़रा उठना ना, ज़रा मुझे ज़ियारत करवाना कि जो हज़रत जी अपने हाथों से सेब काट के रोज़ अपनी अम्मी को खिलाता हो। माशाअल्लाह। और तुझी तो बड़े लोग हो ना। अब देखो जी इतने बड़े मजे में सिर्फ 3 बंदों ने हाथ खड़े किए हैं। हमारा मिजाज है जो टुर जाएंगे फिर टुर गए यार मुहब्बत वाले हैं, जब है तब पूछने किसी ने नहीं है, टुर जाएंगे फिर टुर गए यार मुहब्बत वाले। ओ भाई सारे ने टुर जाना। हाँ जिनके पास हैं बेटा इनकी कदर करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। मैं आपको सच कह रहा हूँ बेटा, पहले उम्रें बड़ी ज़्यादा थी, अब उम्रें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। शायद डॉक्टर आपको ये वजह नहीं बताएंगे, लेकिन पता क्यों जा रहे हैं? ये कुड़ के जा रहे हैं। बीमारी बंदे को इतनी जल्दी नहीं मारती जितनी जल्दी बंदे को कुड़न मार देती है। ये कुड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि मैंने कैसे पाला था इनको, और अब ये भी देख रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। कुड़ते हैं अंदर से, बोलते नहीं है। अम्मी को मैं हज़रत उस दिन ना मैं खाना खा रहा था, बड़ा कम मौका मिलता है घर खाना खाने का, मुसाफिर लोग हैं। तो छोटा मेरा बच्चा बेटा इब्रा, बच्चे का मूड होता है, वो बस ये था कि जी मैंने अम्मी के हाथ से खाना है। मैंने अब वो खुद भी खा रही है, साथ उसको भी खिला रही है। पता नहीं वो शायद को कंकर आ गया या पता नहीं, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो माँ ने ना आगे हाथ कर दिया, उसने सारे का सारा नवाला माँ के हाथ में थूका। अल्लाह थूका उसने माँ के हाथ में, दिल मेरा ख़राब हुआ। तो बाद में ख्याल भी आया, मैंने कहा यार सुलेमान क्या शहर आपने माँ बना दी है। उसका ज़रा दिल ख़राब नहीं हुआ, उसका ज़रा भी दिल। तो ये माँ को तो याद है ना इसने कितनी बार मेरे हाथ में उल्टी की थी, माँ उसको सारा कुछ याद है। फिर वो भी देखती है जब मेरा वक्त आया उल्टी तो दूर रह गई, इसने कभी मुझे बैठ के पूछा ही नहीं है, अम्मी सारा दिन कीता कीजिए। कुड़ के मर रहे हैं, कुड़ के वो देख रहे हैं हमारे रवैये क्या हैं। दोस्तों के लिए टाइम है, यारों के लिए टाइम है, माँ के लिए कोई। दोस्तों के लिए टाइम है, यारों के लिए टाइम है, वालिद के लिए कोई टाइम नहीं है। वालिद के लिए कोई टाइम नहीं है। ये ना हो टुर गए यार मक्ता वाले, नहीं। जिनके टुर गए तो टुर गए, लेकिन जिनके पास अभी हैं बेटा, नौजवान बच्चे बैठे हो कसीर तादाद में, बेटा इनका लिहाज करो, इनसे मोहब्बत करो, ना भी फजूल बैठा करो, इनके पास बैठो। अम्मी जी किवें दिन लंघिया, अबू जी आज सारा दिन की कीता, आओ अबू जी मैं तुहाडे मुंडे कुटा, आओ अबू जी मैं तुहाडी। ओ भाई खुदा के बंदे
40 سال ہو گئے ہیں تیرے باپ کے پاؤں تیرے لیے چل چل کے تھک چکے ہیں کہ اب تیرا حق نہیں بنتا تو ان تھکے پیروں کو دبائے. 40 سال گزر گئے, یہ کندھے تیرے لیے کام کر کر کے شل ہو چکے ہیں کہ اب اس کا حق نہیں بنتا کہ اب ان کندھوں کو دبایا جائے. ان ہاتھوں کو میں کسی کی بات نہیں کروں گا, میں اپنے والد کی بات, لیکن وہ میں بھی لیٹ گیا پڑا. اب میں صرف تقریر ہی کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ کر میں بھی کچھ نہیں سکتا. معافی میں بھی بڑی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے, کیونکہ 6-7 سال میں نے بھی لاہور جامعہ میں گزار دیے نظامیہ میں. میں خود بڑا بد نصیب ہوں اس حوالے سے, مجھے بھی وہ موقع نہیں ملا. 6-7 سال میں نے لاہور گزارے, پڑھ آیا, پگ باندھ کے آیا, اسناد لے کے آیا ساری. وہ مجھے اور والد صاحب کو کہیں دفتر جانا پڑ گیا. میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے, بڑی سخت نوکری کی ہے. تاریں کھینچی ہیں جی, کھمبوں پہ چڑھے, ساری زندگی ہاتھ میں پلاس پکڑا. حضرت یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا, اس میں راڈ ڈلے ہوئے تھے. ایک دن کھمبے سے گر گئے اوپر, بازو ٹوٹ گیا, راڈ ڈلے تھے. ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے, تار کو ہاتھ لگ گیا. یہ ہاتھ میرے ابو جی کا جلا ہوا تھا, سرجری ہوئی تھی اس ہاتھ کی. اس لیے تو میں بچوں سے کہتا ہوں یار تم کس طرح لکھوا لیتے ہو, یہ میری ماں کی دعا ہے. ابو جی کدھر گئے؟ اب میرے پاس 2 گاڑی ہیں اللہ نے مجھے دی ہیں, تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. اگر میں صرف یہ لکھوا لوں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے, تو جو ابو جی کا میرے لیے بازو ٹوٹا وہ کدھر گیا؟ جو ابو جی کا میرے لیے ہاتھ جلا وہ کدھر گیا؟ جو ابو جی نے جون میں, مئی میں, جولائی میں, اگست میں, سپٹمبر میں, ٹھیک ہے جی, میرے لیے نوکری کی, وہ کدھر گئی ہے؟ جو ابو جی دسمبر میں, جنوری میں, فروری میں, جو اتنی دھند میں بھی نکلا کرتے تھے میرے لیے, وہ کدھر گیا حضرت؟ اس لیے بیٹا ڈنڈی نہیں مارنی, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا. شان والد کی زیادہ ہے, حق ماں کا زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, دونوں کو لے کے چلنا. یہ ڈنڈی نہیں مارنی کبھی, بلکہ جب بھی لکھوانا ہے یہ لکھوانا ہے, یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں بیٹا یہ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیسے بن گیا ہے. نہیں, کیا آپ کے خیال میں ابو جی دعا نہیں کرتے آپ کے لیے؟ جتنے نوجوان بیٹھے میں ان سے مخاطب ہوں, کیا آپ کے اندر یہ خیال ہے کہ ابو جی دعا نہیں کرتے ہیں؟ اے کدی یہ جو علماء بیٹھے نا, ان سے آ کے پوچھنا تیرے ابو تیرے لیے کتنی دعا کرواتے ہیں. اور تیرے پیپر آتے ابھی ہو رہی ہونے مول ہی کان کھا چھڑ دے, اب منڈے دے پیپر ذرا دعا. عجیب میری سمجھ سے لوگوں کی نیچر باہر ہے. کیسے لکھواتے ہیں, کیسے آپ اس کو فراموش کر دیتے ہیں؟ آپ اس کی مزدوری کو, اس کی مشقت کو, آپ اس کی محبت کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ نہیں, وہ جانا تھا حضرت, انگوٹھا لگانا تھا وہاں جا کے نا, ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ کام ہو چکا تھا حضرت. ابو جی کہ میں ساتھ میں بھی تھا, میں لاہور سے آیا تھا حضرت. اب ابو جی حضرت جی وہ انگوٹھا رکھیں اوپر مشین پہ نا, انگوٹھا رکھیں, انگوٹھا ہے کوئی نہ حضرت. وہ جو لڑکی بیٹھی تھی نا بیٹی, وہ آگے سے کہتی ہے حضرت اس طرح کریں کہ آپ نا بازار سے کوئی لوشن لائیں اور لا کر نا ان کے انگوٹھے پہ لگائیں, تو ایک دفعہ انگوٹھا دھو کے نا دوبارہ پھر آئیں. اس کو یہ تھا کہ لائنوں میں نا کو مٹی وغیرہ کو کچرا وغیرہ پھنسا ہوا ہے, اس لیے نہیں سلسلہ بن رہا. میں حضرت جی نیچے گیا, میں نے کیئر کا لوشن خریدا, چھوٹی ڈبی حضرت جی. میں آیا, میں نے ابو جی سے درخواست کی, میں ابو جی ذرا ہاتھ دکھاؤ میں تاکہ میں لوشن لگاؤں. جب ابو جی نے مجھے ہاتھ دیا نا اور میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا, تو حضرت جی انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں حضرت, انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں. میں بڑا حیران ہوں. میں نے حیران ہو کے پوچھا, میں ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ خوشی بھی تھی کہ بیٹا کامیاب ہو گئے, اور جو پھر بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے ابو جی نے مشقتیں اٹھائی تھیں وہ بھی سامنے تھی. خوشی بھی اور آنکھوں میں نمی بھی, ملا جلا رجحان دونوں تھی, خوشی بھی آنسو بھی. میں نے اس کی, میں ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے, یار تیریاں لکیراں بنا دے میریاں مٹ گئی ہیں. ان کی بڑی قدر کرنا, ان کی بڑی قدر کرنا. یہ جن کے پاس حضرت یہ ہیں بیٹا, یہ بعد میں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ان کی قدر کرو, اپنی امی سے بڑی محبت کرو, اپنی امی کا بڑا ادب و احترام کرو, اپنی امی کی بڑی, بیٹا ہم نہیں کر رہے, اپنے ابو جی کا بڑا, جب چلو تو ابو جی کے ساتھ تمہارے چلنے کا انداز یہ ہو کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے آگے ابو جی آ رہے ہیں, جو پیچھے ہاتھ باندھ کے آ رہا ہے یہ بیٹا آ رہا ہے. ہاں بیٹا
جب ابو جی جوتی اتارے ان کی جوتی اٹھا لو. اگر پیر صاحب کی جوتی اٹھائی جا سکتی ہے تو ابو کی کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ اللہ پیر صاحب کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں جڑا اپنے پیر نو ویکھے تے مقبول حج دا ثواب. والدین کے لیے کہا ہے, حج کا نہیں کہا, مقبول کا کہا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دن میں ایک ہی, فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار. ہاں ان کا ٹھیک ہے بیٹا, جتنے بیٹھے ہو بڑی خدمت کرنی, جن جن کے پاس ہے راج راج کے پتر ہیں انہوں نے دیکھو غصہ نہیں کرنا. جو ہم نے کیا ہے یہ تو کرتے ہی نہیں ہے, جو ہم نے کیا نا یہ نہیں وہ کر سکتے نہ کرتے ہیں. ان کی کھانسی تمہیں بری نہ لگے, اگر کسی کو اپنے ابو یا امی کی کھانسی لگ رہی ہے بڑا بد نصیب شخص ہے. اگر ان کو بھی تیری کھانسی بری لگتی تو اتنا ہوتا ہی نہ کبھی. پھر بہت کچھ میں نے اپنی بیوی کو بچے پالتے دیکھا ہے, میں تو مسافر آدمی ہوں, میں نے دیکھا ہے بچے کس طرح پلتے ہیں. وہ تو اس طرح کرتے ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں, ان کا تو رویہ ہی وہ نہیں جو رویہ ہمارا ہوتا ہے. اس لیے حضرت کسی کو اپنے والدین کی کھانسی بری نہ لگے. ہاں یہ ان کو غنیمت جانو, کھانسی کر رہے ہیں ان کو غنیمت جانو حضرت جی. یہ سائنس نے بڑی ترقی کی, جتنی مرضی ترقی کر لے سارا کچھ بنا لے گی, والدین اس سے نہیں بن سکیں گے. اس لیے اور اگر بیٹا کسی سے کوئی بے ادبی ہو گئی, کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, بالکل شرم نہ کرنا, جا کے آج معافی مانگ لینا. یاد رکھنا جس سے والدین راضی ہوتے ہیں پھر وہی باجزید بنتا ہے, جس سے والدین راضی ہوتے ہیں وہی جنید بنتا ہے حضرت. اور میں نے دیکھا حضرت جی جس سے والدین ناراض ہو جائیں اس کا رہتا بھی کچھ نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں ستار العیوب ہے, عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے, لیکن لکھا ہے جس نے والدین کا دل دکھایا اللہ اس گناہ پہ پردے نہیں ڈالے گا, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو ایسا رسوا کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے پھر ہم بھی اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. خوب حضرت جی خدمت. یہ جتنے بچے بیٹھے ہو نا نوجوان, اپنی امی دے نوکر ہو جاؤ. امی بھانڈے دھوندی ہو نال لگ جایا کرو, ذرا میں شرم کریو, دھو کے دیکھو زمانہ تمہارے برتن دھوئے گا حضرت, نہ دھوئے گا میں جرمدار ہوں حضرت. لکھ لینا کاکیاں دی امی دے ختم تے سلیمان مصباحی آیا جو کہہ کے گیا سی کہ اپنی امی دے نال بھانڈے دھوو, تے جڑا اپنی امی نال بھانڈے دھوئے گا زمانے دے دھوئے گا, نہ دھوئے گا میں جرمدار. مر گیا میری قبر پہ جوتیاں مارنا آ کے, ٹوٹکا آزما کے دیکھو. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, میری کوئی گفتگو اتنی خاص گفتگو نہیں ہوتی ہے, تو پڑھی ٹائم لگایا تو ہو گیا, صرف کی یہ پیچھے امی دیاں دعاواں میں نے دھوئے ہیں. میری امی, میں اپنی والدہ کی ان کی بڑھاپے کی اولاد ہوں حضرت, 17 سال بعد پیدا ہوا شادی, پھر ظاہرہ 20 سال تک مجھے آتے آتے 37 سال گزر چکے تھے. اگر امی کا نکاح بھی 17-18 سال میں ہوتا آپ تصور کر سکتے ہو کہ امی کی عمر کیا ہوگی. اور ہے کوئی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. میں نے حضرت جی مدرسے سے آنا تو امی کو ہرنیوں کا مسئلہ بھی تھا ساتھ, تو پھر امی ٹھہر کے کام کرتی تھی. میں نے حضرت جی آنا تو کیا دیکھنا برتن پڑے ہوئے ہیں, میں حضرت جی صابن پکڑنا, ٹاکی پکڑ دی, میں نے برتن دھونے شروع کر دے. اب امی چارپائی پہ تھی, امی نے روتے جانا اور ساتھ مجھے کہتے جانا, او سلیمان او تو پانڈے نہ تو حافظ قرآن ہے, مینوں نہیں چنگا لگتا. میں نے آگے سے عرض کرنی, امی جی حافظ قرآن لوکاں نہیں ہے نا, تہاڈا تے میں نوکر ہی ہاں. میں نے برتن دھوتے جانا, امی نے پلنگ پہ روتے جانا اور مجھے دعائیں دیتے جانا. میں نے جھاڑو پکڑنا, میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی. میں نے آنا مدرسے سے پڑھ کے, امی نے مشین لگائی ہوئی, ظاہر ہے عمر تھی. میں نے جب امی نے وہ کپڑے نکالنے نا, میں نے امی جی کے ساتھ مل کے نکالنے. میرے پاس بیٹا تب سائیکل ہوتی تھی. میں نے اپنی امی کی بارگاہ میں آ کے نا سر کے وقت عرض کرنی, او امی جی تمہیں سیر نہ کرا کے لے آواں. امی جی نے آگے سے کہنا کادے تے, میں امی جی سائیکل تے. تو امی جی آگے سے فرمانا, وہ سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے. ممی جی ہوں میرے کو ہے سائیکل ہے تو میں کی طرح. میں نے اپنی امی کو سائیکل پہ بٹھا لینا میرا, اور پھر میں نے اپنی امی کو سیالکوٹ کی سیر کروانی, اور پھر پیچھے سے نا امی کی سسکیوں کی آواز آنی, ربا اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا ہے, تو انہوں دنیا دیا مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی ہیں. ہاں بڑا لاڈ, بڑا پتر لاڈ کروے دن. اب سب کچھ ہے بیٹا, مہنگی گاڑیاں ہیں, پروٹوکول ہے, سب کچھ.
نہیں ہے تو ماں نہیں ہے. سب کچھ ہے دنیا میں، نام ہے، واہ واہ ہے، ٹھاٹھا ہے، گاڑیاں بڑی ہیں، پروٹوکول بڑا ہے، نہیں ہے تو ماں نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا دل کڑتا ہے. جب میں نے یہ اللہ نے مجھے گاڑی دی نا MG، ظاہر ہے اچھی سونی گاڑی ہے، میں جب گھر لے کے آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں اس رات کتنا رویا. کسی کے سامنے نہیں میں رویا، کوئی میں باہر جا کے رویا. میں نے کہا یار کدی جمی ہوں ہیں. میں جناب اگلا دروازہ اپنی امی کے لیے کھولتا، اپنی گاڑی پہ اپنی امی کو بٹھاتا، کیا مزہ آنا تھا، کیا میرا سینہ، وہ بھی میری گاڑی پہ بیٹھا، وہ بھی میری گاڑی پہ بیٹھا، وہ بھی میری گاڑی پہ بیٹھا. نہیں ہے تو امی نہیں ہے. اس لیے پتر جدے جدے کول ہے وے آج بٹھاؤ پتر. آج جس جس کے پاس ابو ہیں آج بچا کرو محبت، کیونکہ آنے قریب پھر یہی ہونا ہے، ٹر گئے یار محبتاں والے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.